السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بے شک ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنی بداعمالیوں سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ رسول ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اسے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری چیز دین میں نئی ایجاد کردہ چیز ہے، اور دین میں ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تم سب مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو کہ بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اور جو اس سے الگ ہوا وہ جہنم رسید ہوا۔ اللہ کا فرمان ہے، جو شخص باوجود راہ ہدایت کے وعدے ہو جانے کے رسول کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ متوجہ ہوا، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے امت مسلمہ کو ایک ایسی تابناک شریعت سے نوازا ہے جو جانکار باخبر اللہ کے مکمل کرنے کی وجہ سے مکمل ہے۔ وہی امت مسلمہ کی بنیاد ہے اور وہی سیدھا دین ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ ہاں، بے شک وہ کمال کی وہ شریعت ہے جس میں کسی بھی طرح نقص در نہیں آ سکتا، اور خوبصورتی کی وہ شریعت ہے جس میں نہ کسی عیب اور نہ کسی بیماری کی آمیزش ہو سکتی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ جبکہ اس کو مقرر کرنے والا وہ اللہ ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، جو جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ مخلوقات اس کے علم کے کسی حصے کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر جتنا وہ چاہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اور اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، وہ سب کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کے بندو، وہ جامع مختصر لفظ جس سے شریعت کو متصف کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت مصالح یعنی اچھی باتوں کو پورا کرنے اور مفاسد یعنی بری باتوں کو روکنے کے لیے، یا عقیدہ شریعت سازی خبر اور خبر رسانی میں خیر کے دروازے کھولنے اور برائی کے دروازے بند کرنے کے لیے آئی ہے۔ چنانچہ 5 بنیادی ضرورات میں سے کسی ضرورت کو نہیں چھوڑا مگر اس میں مصلحت کو پورا کرنے اور اس سے فساد کو روکنے کی کوشش کی ہے، خواہ وہ ضرورت دین ہو یا ضرورت عقل یا ضرورت مال یا ضرورت آبرو یا ضرورت نسب۔ ان سب میں وہ نفع بخشی کی دعوت دیتی ہے اور اس پر ابھارتی ہے، اور ان میں نقصان اٹھانے اور نقصان پہنچانے سے روکتی ہے، یا تو ان دونوں کو ان کے واقع ہونے سے پہلے دفع کر کے یا واقع ہونے کے بعد انہیں ختم کر کے۔ اور ہماری تابناک شریعت میں دفع کرنے کا عمل ازالے سے اولا ہے، کیونکہ پرہیزی علاج سے بہتر ہے۔ مسلمانوں، دین اور دنیا کے معاملات میں سے کسی معاملہ کو آپ نہیں پائیں گے مگر وہ ان دونوں بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد سے وابستہ ہے، اور جب نقصان اٹھانا اور نقصان پہنچانا دو عظیم خطرے اور واضح مفسدہ ہیں تو ہماری شریعت نے ان دونوں کو ایک ایسے باڑے سے گھیر دیا ہے جو امت کو انفرادی اور اجتماعی طور پر ان کے جال میں گرفتار ہونے اور ان کے عدوہ یعنی انفیکشن سے آلودہ ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے
چشمہ نبوت سے ایسا فرمان وارد ہوا ہے جو ان دونوں کو روکنے پر دلالت کرتا ہے، اور ان میں گرفتار ہونے کی بات تو دور، ان کے قریب جانے سے منع کرتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ نقصان پہنچانا ہے۔ اسے ابن ماجہ، دارقطنی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ صاحب السنن ابو داؤد نے کہا بے شک یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جن پر فقہ کا دار و مدار ہے۔ وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث ربع الفقه وقال آخر بے شک یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جن پر فقہ کا دار و مدار ہے۔ إذا قلنا بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ یہ حدیث فقہ کا چوتھا حصہ ہے، اور دوسرے اہل علم نے کہا یہ فقہ کا آدھا حصہ ہے، اور یہ زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دین یا تو منفعت کھینچ لانے کے لیے ہے اور وہ مصلحت ہے، یا مضرت کے ازالے کے لیے ہے اور وہ مفسدہ ہے، اسی طرح دین امر و نہیں ہے، امر کا تعلق مصالح سے ہے اور نہیں کا تعلق مفاسد سے۔ اللہ کا فرمان ہے جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور خوف تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ضرر یعنی نقصان اٹھانے اور ضرار یعنی نقصان پہنچانے کی نفی کی ہے، اور یہ ان دونوں کے وجود کی نفی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ان دونوں میں واقع ہونے والوں کی کثرت ہے، بلکہ یہاں نفی اسے انجام دیے جانے کی منظوری کی نفی اور واقع ہونے کے بعد اسے تسلیم کرنے کی نفی ہے، تاکہ نفی اور نہیں فرد اور جماعت کی سطح پر نقصان اٹھانے اور نقصان پہنچانے کے تمام معانی اور احوال کو شامل ہوں۔ ضرر یعنی نقصان اٹھانا وہ ہے جو نادانستہ ہو، اور ضرار یعنی نقصان پہنچانا وہ ہے جو دانستہ ہو، اور ضرر اور ضرار چاہے اپنے نفس کے ساتھ ہو یا دوسرے کے ساتھ، دونوں ممانعت میں برابر ہیں، مگر دوسرے کے ساتھ ضرار یعنی دوسرے کو نقصان پہنچانا زیادہ بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ لہذا تمام اہل علم کا ایک بڑے مشہور قاعدے پر اتفاق ہے جو فقہ اور حفظ شریعت میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ہے ضرر کا ازالہ کیا جانا کا قاعدہ۔ ہاں اے اللہ کے بندو، ضرر یعنی نقصان اٹھانا پورا کا پورا ممنوع ہے، اور ضرار یعنی نقصان پہنچانا پورا کا پورا ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کوئی یا دونوں کسی معاملے میں واقع ہو جائے تو واقع ہونے کی صورت میں ان کا ازالہ یا واقع ہونے کے بعد انہیں روکنا ضروری ہے، اور شارع حکیم نے اس پر اجر و ثواب کو مرتب کیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، بخاری و مسلم۔ ہر اذیت اور ہر ضرر کی اذیت کو شامل ہے، ہر اذیت اور ہر ضرر کی اذیت کو شامل ہے، چاہے وہ ضرر چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے انسان کی ذات کے ساتھ خاص ہو یا دوسرے تک متعدی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھچی ہوئی تلوار لینے سے منع فرمایا، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میان سے کھچی ہوئی تلوار ہاتھ میں لینے سے منع فرمایا، تاکہ اس سے وہ شخص زخمی نہ ہو جائے جو اسے ہاتھ میں لے۔ ایک آدمی مسجد میں تیروں کے ساتھ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ان کے پہچانوں کو پکڑ لو، بخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ ان کی نوکوں کو ڈھک دے کے نادانستہ کسی گزرنے والی کو زخمی نہ کر دے۔ السيف مسلولا والإشارة بالحديدة في وجه المسلم، فكيف بما هو أعظم من ذلكم من اقتتال المسلمين وإحراق دماء بعضهم بعضا۔ اللہ آپ کی نگہبانی کرے، آپ دیکھیں کہ کسی ہوئی تلوار ہاتھ میں لینے اور مسلمانوں کے چہرے کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنے سے ممانعت آئی ہے، تو اس عمل کے بارے میں کیا حکم ہوگا جو اس سے بڑھ کر ہے، جیسے مسلمانوں سے لڑائی کرنا، ان کا ایک دوسرے کا ناحق خون بہانا، بعض کا بعض کو تکلیف پہنچانا، مکر، کینہ، حسد، غیبت، چغلخوری، طنز، اشارہ بازی، رنجش اور دشمنی کے ذریعے، اور ایک دوسرے کا مال کھا کر بعض نقصان پہنچانا، اور مسلمانوں کو ان کے دین، آبرو اور عقل کے حوالے سے نقصان پہنچانا۔
اللہ کے بندو، انسانی عقل پختگی، تفکیر اور معرفت کے جس مقام پر بھی پہنچ جائے وہ اس عظیم شرعی قاعدے سے زیادہ کامل، پختہ اور عادلانہ کوئی قاعدہ نہ لا سکی ہے اور نہ ہرگز لا سکتی ہے، کیونکہ عقل جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ اللہ کے علم اور حکمت کے سامنے چھوٹی ہے، اور فہم جتنا بھی وسیع ہو جائے وہ اللہ کے ہر چیز کا احاطہ کرنے کے سامنے تنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من هذه القاعدة اللہ کا رنگ، لأن العقول مهما كبرت فهي صغيرة أمام علم الله وحكمته، والأفهام مهما اتسعت فهي ضيقة أمام إحاطة الله بكل شيء. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ اور اللہ کا فرمان ہے، یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ ضرر یعنی نقصان اٹھانا اور ضرار یعنی نقصان پہنچانے کو روکنے میں ظاہر اور اجلا ہوا ہے۔ وہ ہر ضرر کو شامل ہے، چاہے وہ سابقہ ہو یا حالیہ یا بعد میں واقع ہونے والا، کیونکہ ضرر اور ضرار جہالت اور فسق ہے جو انسانی معاشرے کو اس وقت تک فرد، خاندان، ماحول اور معاشرے کی کامیابی سے روکے گا جب تک اس کی قانون سازی، رویہ اور نگرانی میں ضرر اور ضرار کو ختم کرنا اس کی ترجیحات میں سے نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو اذیت پہنچانا ان عظیم ترین چیزوں میں سے ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اذیت ضرر اور ضرار ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور سری گناہوں کا موج اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کی آبرو، اس کا مال اور خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تقوی یہاں ہے، آدمی کی برائی کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔ سنو اے اللہ کے بندو، اللہ سے جس نے اس کا تقوی اختیار کیا وہ اس کے اپنے نفس کے شر اور دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ ایسی چیز سکھائے گا جسے وہ نہیں جانتا تھا اور جسے اللہ نے سکھایا۔ وہ اس بات کے لائق ہے کہ وہ ضرر یعنی نقصان اٹھانا اور ضرار یعنی نقصان پہنچانے کو پہچاننے کے ساتھ اس سے بچنے اور پرہیز کرنے کا راستہ بھی جان لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ تو لکھنے والی کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو اس کی آیت اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے۔ میں نے جو کچھ کہا اگر وہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر غلط ہے تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے۔ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف ہے اللہ کے لیے، اس کے احسان پر، اور اس کے لیے شکر ہے اس کی توفیق اور نوازش پر۔ میں اللہ کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور اس کی خوشنودی کی طرف بلانے والے رسول ہیں۔ اللہ آپ پر درود بھیجے اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرے اور جان لے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشن شاہ راہ پر چھوڑا ہے۔ آپ نے کوئی بھلائی نہیں چھوڑی ہے مگر ہمیں اس کی رہنمائی فرمائی ہے، اور کوئی برائی نہیں چھوڑی ہے مگر ہمیں اس سے ڈرایا ہے، تاکہ ہم میں کا ہر آدمی اپنے نفس کی طرف دیکھے کہ کس طرح یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی انسان اسے نقصان پہنچائے، چاہے اس کی نسل اور رنگ کچھ بھی ہو۔ اسی طرح دوسرے لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی انہیں نقصان پہنچائے، اسی لیے دوسرے کو نقصان پہنچانا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ ایمان کے تقاضوں میں سے دوسروں کا احترام اور ان کے حقوق کا احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایماندار نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک نوجوان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کی اجازت دے۔ لوگ اس پر پل پڑے اور اسے خوب ڈانٹا۔ انہوں نے کہا، خاموش ہو جا۔ آپ نے فرمایا، اسے قریب کرو۔ وہ آپ سے قریب ہو اور بیٹھ گیا۔ فقال یا رسول اللہ
ائذن لي بالزنا آپ نے فرمایا کیا تم اسے اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، اے اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ نے فرمایا اور لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے اسے پسند نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ نے فرمایا اور لوگ بھی اسے اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال آپ نے فرمایا کیا تم اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اللہ مجھ پر آپ پر قربان کرے۔ آپ نے فرمایا اور لوگ بھی اسے اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ نے فرمایا اور لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اسے آپ نے اس سے فرمایا کیا تم اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ نے فرمایا اور لوگ بھی اسے اپنی خالہوں کے لیے پسند نہیں کریں گے۔ راوی کا کہنا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور فرمایا اے اللہ تو اس کا گناہ معاف کر، اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کسی چیز کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ سنو، اسلام کی آسانی اور عدل میں سے یہ ہے کہ ضرر کو نہ اس کے برابر ضرر کے ذریعے اور نہ اس سے بڑے ضرر کے ذریعے اور نہ منکر کو اس کے مثل منکر کے ذریعے اور نہ اس سے بڑے منکر کے ذریعے دفع کیا جائے، اور جب ایک ہی معاملہ میں اضرار جمع ہو جائیں تو بڑے ضرر کو روکنے کے لیے چھوٹے ضرر کا ارتکاب کیا جائے۔ یہ کمال حکمت، عدل اور منطق میں سے ہے۔ جس طرح یہ مناسب ہے کہ اعلیٰ ترین فائدے کو حاصل کیا جائے، اسی طرح مناسب ہے کہ عظیم ترین ضرر کو روکا جائے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، زانی کو سنسار کیا جاتا ہے یا کوڑے لگائے جاتے ہیں، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے یا شراب خور کو کوڑے لگائے جاتے ہیں؟ یہ سب وہ مضرات ہیں جو گنہگار کو لاحق ہوتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے نفس، آبرو، عقل اور مال کو لاحق ہونے والے ان سے بڑے ضرر کو دفع کیا جا سکے، اور یہی سیدھا دین ہے۔ اتنی بات ہوئی، پھر آپ سب درود بھیجے سب سے بہتر مخلوق اور سب سے پاکیزہ انسان محمد بن عبداللہ پر جو صاحب حوض شفاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حکم دیا ہے جس کی ابتدا اپنے نفس سے کی ہے، پھر اس کی تسبیح بیان کرنے والے فرشتوں سے، پھر اے مومن آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے مومنو تم سب ان پر درود بھیجا اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ رسول پر جو روشن چہرے والے اور تابناک پیشانی والے ہیں۔ اے اللہ تو آپ کے چار خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے راضی ہو جا، ان کے تابعین سے اور ان لوگوں سے جو ان کا تا قیامت اچھی طرح اتباع کرے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے جود عفو کرم اور احسان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور شرک اور مشرکین کو رسوا کر، اور شرک اور مشرکین کو رسوا کر۔ اے اللہ تو اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو غم زدہ مسلمانوں کا غم دور فرما، مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبت ختم کر، ان کے قرضداروں کا قرض ادا کر، اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہمارے وطنوں میں ہمارے وطنوں میں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ہماری سرپرستی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے جو ہمارے حوالے سے تجھ سے ڈرے اور تیری رضامندی کی پیروی کرے یا رب العالمین۔ یا اے اللہ تو ہمارے حکمران کو ایسے کام اور قول کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، تو اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ان کے مشیروں کی اصلاح فرما یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو تمام مسلمانوں کے حالات ہر جگہ درست فرما۔ اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان۔ اے اللہ تو کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر اس کو معاف کر دے۔ اللهم اصلح احوال المسلمين، یا اللہ تو کوئی قرض نہ چھوڑ مگر اس کو ادا کر دے۔ المستضعفين في دينهم في سائر الاوطان يا حي يا قيوم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا دينا الا قضيته۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، لك رضا اور اللہ کا دین سب سے بڑا دین ہے۔ على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين۔ قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.